اردو وائس چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ کچھ تاریخی ذرائع کے مطابق چین وہ جگہ ہے جہاں کرنسی پیدا ہوئی۔ تقریباً 770 قبل مسیح میں یہاں کے اس وقت کے لوگوں نے چیزیں اور خدمات خریدنے کے لیے سکوں کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ یہ سکے آج کل کے سکوں کی طرح اس طرح ایڈوانس تو نہیں تھے اور نہ ہی اچھی طرح کاروڈ یا راؤنڈڈ شیپ میں تھے، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے شیلز کی شیپ میں ہوتے تھے، اور ان میں سے کچھ کرنسی اس وقت کے اوزاروں کی شیپ میں بھی ہوتے تھے۔ اور آج اس وقت جو ملک اسی فزیکل کرنسی کو جو اس نے خود پیدا کی تھی، اس کو انویزیبل کرنسی یعنی جسے ڈیجیٹل کرنسی کہا جاتا ہے، اس میں مکمل طور پر کنورٹ کرنے جا رہا ہے، وہ چائنا ہی ہے۔ یہ کرپٹو کرنسی سے مختلف ہوگی۔ آخر یہ کرپٹو کرنسی سے مختلف کس طرح ہوگی اور یہ باقی پیپر کرنسی استعمال کرنے والے ممالک پر کس طرح سے اثر انداز ہوگی؟ چائنا کی اپنی مکمل کرنسی کو ڈیجیٹلائز کرنے کی سب سے جو بنیادی وجہ ہے یہ ہے کہ اس ملک میں زیادہ تر یو ایس اے کی طرح پیمنٹ انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ ٹیک کمپنیز جیسا کہ ٹینسنٹ اور علی بابا نے لوگوں کے لیے ڈیجیٹلی منی ٹرانسفر کرنے والی ایپس متعارف کروائی ہیں۔ یہ ایپس کافی سکسیسفل بھی ثابت ہوئیں۔ یہ کمپنیاں بھی چائنیز ہیں اور آج کروڑوں چائنیز لوگ یہ ایپس ریگولرلی یوز کر رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے چائنا سینٹرل بینک نے اپنا ڈیجیٹل یوان متعارف کروانے میں کافی مفید نتائج دیکھے تھے۔ اپریل 2020 میں اس پروگرام کی ٹیسٹ رن کے لیے اس کو چائنا کے 4 بڑے شہروں میں متعارف کروایا گیا۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی آخر کس طرح سے کام کرتی ہے اس کو تو ابھی ڈیٹیلز میں چائنا کی طرف سے شیئر نہیں کیا گیا، لیکن چند باتیں ضرور کلیئر ہیں۔ ایک تو ڈیجیٹل یوان کی ویلیو اس وقت ڈائریکٹلی فزیکل یوان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چونکہ اس کرنسی کی حمایت ریاست خود کر رہی ہے تو گورنمنٹ خود اس کی ذمہ دار ہے، اور یہ کہ یہ باقی کرپٹو کرنسیز جیسا کہ بٹ کوائن سے زیادہ سٹیبل ہوگی، اور ریاستی حمایت کی وجہ سے اس کو وائڈلی ایکسیپٹ بھی کیا جائے گا۔ پہلے سے ہی 19 کمپنیاں بشمول میکڈونلڈز اینڈ سب وے بھی اس کے ٹرائلز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کی اڈاپشن میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا حکومت کی طرف سے ریجیکشن ہے، اور یہ بھی کہ اس کو لوگوں میں بہت زیادہ مقبولیت نہیں ملتی۔ لیکن کرپٹو کرنسی کے ایک طرف فائدے بھی ہیں جسے اب جا کر چائنا نے آفیشلی منظور کیا ہے۔ بٹ کوائنز کی ایک بہت بڑی خوبی بلاک چین ہے۔ بلاک چین یعنی کہ ایک خفیہ اور مہذب نیٹ ورک جو کہ یہ ٹریک کرتا ہے کہ پیسہ کہاں کہاں جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل ہونے کی وجہ سے بلاک چین کافی سیف ہوتی ہے، تو جو کوئی اسے استعمال کر رہا ہے وہ کسی بھی غیر محفوظ انسان کے لیے گمنام ہوگا۔ اور اگر چائنا سینٹرل بینک اس کرنسی کو انیبل کر دیتی ہے تو وہ یہ دیکھ سکیں گے کہ کون کون ٹرانزیکشن کر رہا ہے۔ چائنا کا سسٹم چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو سب سے زیادہ محفوظ اور نگران ہوتا ہے، اور اس طرح کے ملک میں اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے ہوتے ہیکنگ اور پائرسی کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ اب اس کے ان ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز نے ڈیجیٹل کرنسی کے فیوچر کو ابھی تک تو ہوا میں ہی معلق رکھا ہوا ہے، اور اگر اس کو انیبل کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا یہ ڈیجیٹل یوان پوری دنیا میں پھیل جائے گا اس کی کنوینئنس اور سٹیبلٹی کی وجہ سے، یا پھر پوری دنیا میں فائنینشیل ڈیٹا ہر ایک ملک چائنا کے حوالے کر دے گا؟ کیا امریکی حکومت اپنے خود کے ڈالر کو ڈیجیٹلائز کر دے گی؟
ان سوالات کے جوابات تو ابھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کا یا تو ڈائریکٹلی اکانومی کو فائدہ ہوگا یا پھر سیدھا سیدھا بطور رسک اس کا ڈائریکٹلی اکانومی کو نقصان ہوگا۔ اس طرح کے آئیڈیا کو فوراً تو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کئی علاقے اس وقت دنیا میں ایسے ہیں جو کہ پسماندہ ہیں، وہاں اس طرح کی کرنسی کا پہنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ چائنا ٹیکنالوجی کے میدان میں سب کو پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے اور اب وہ اپنی خود کی ڈیجیٹل کرنسی بنانے کو جا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کرنسی سٹیبل ہوگی یا اس کا نقصان ہوگا؟ رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور اردو وائس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔